السلام علیکم۔ آج میں فضائل رمضان کا ذکر کر رہا ہوں، اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی پشِ پشت یعنی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں، سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور 1 درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبروریزی ہے۔ احادیث میں غیبت اور مسلمان کی آبروریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان میں سے کچھ متدوا یعنی بڑی تعداد میں روایت جمع کروں، اس لیے کہ ہماری مجلسیں اس سے بہت ہی زیادہ پر رہتی ہیں، مگر مضمون دوسرا ہے، اس لیے اسی قدر پر اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائے اور بزرگوں اور دوستوں سے دعا سے مجھے سیاہ کار کو بھی محفوظ فرمائے کہ باطنی امراض میں کثرت سے مبتلا ہوں۔ کبر و نخوت، جہل و غفلت، حقد و کینہ، بدجانی، کذب و بدعہدی، ریا و بغض و غیبت، دشمنی۔ کون بیمار ہے یا رب جو نہیں مجھ میں ہوئی؟ عافنی من کلی دائن واقضی من انی حاجتی، انی لی قلب سقیمن انت شافٍ للعلیل۔ یعنی تیسرا چیز اس کا روزہ دار کو اہتمام ضروری ہے، وہ کان کی حفاظت ہے ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکلنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہوں میں شریک ہے۔ چوتھی چیز باقی اعضائے بدن مثلاً ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح اور باقی اعضائے بدن کا اسی طرح پیٹ کی افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے، مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیا ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے گی، مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا۔
पांचवी चीज, इफ्तार के वक्त हलाल माल से भी इतना ज्यादा न खाना कि शिकम सैर बहुत ज्यादा हो जाए, इसलिए कि रोजे की गरज इससे फौत हो जाती है। मकसूद रोजे से कुव्वते शहवानिया यानी लज्जत की ख्वाहिश और बाहिमिया यानी हैवानी कामों की ख्वाहिश का कम करना है। कुव्वते नूरानिया और मलकिया का बढ़ना है। 11 महीने तक बहुत कुछ खाया है, मगर अगर एक महीने इसमें कुछ कमी हो जाएगी तो क्या जान निकल जाती है। मगर हम लोगों का हाल है कि इफ्तार के वक्त तलाफिए मफात यानी पिछले को पूरा करना मैं और सहर के वक्त हिब्ज तकद्दुम में आगे की हिफाजत में इतनी ज़्यादा मिकदार खा लेते हैं कि बगैर रमजान के और बगैर रोजे के हाल के इतनी मिकदार खाने की नौबत भी नहीं आती। रमजानुल मुबारक भी हम लोगों के लिए खुवैद का काम देता है। अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रोजे की गर्ज यानी कहरे इब्लीस और शहवत नफसानिया का तोड़ना कैसा हासिल हो सकता है। अगर आदमी इफ्तार के वक्त इस मिकदार की तलाफी कर ले जो फौत हुई, हकीकतन हम लोग बजूज इसके कि अपने खाने की औकात बदल देते हैं, इसके सिवा कुछ भी कमी नहीं करते, बल्कि और ज़्यादती मुख्तलिफ अनवान की कर जाते हैं जो बगैर रमजान के मुयस्सर नहीं होती। लोगों की आदत कुछ ऐसी हो गई है कि उम्दा आशिया रमजान के लिए खाते हैं और नब्ज दिन भर के फाके के बाद जब उन पर पड़ता है तो खूब ज़्यादा सैर होकर खाता है, तो बजाय कुव्वते शहवानिया के ज़ईफ़ होने की और भड़क उठती है और जोश में आ जाती है और मकसद के खिलाफ और उसके मशरूआ होने से मुख्तलिफ अगराज और फ़वाइद और उसके मशरूआ होने से मुख्तलिफ मुनाफे मकसूद हैं, वे सब जब ही हासिल हो सकते हैं जब कुछ भूख भी रहे। बड़ा नफ़ा तो यही है जो मालूम हो चुका, यानी शहवतों का तोड़ना ये भी इसी पर मौकूफ़ है कि कुछ वक्त भूख की हालत में गुजरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शैतान आदमी के बदन में खून की तरह चलता है, इसके रास्तों को भूख में बंद करो। तमाम आजा का सैर होना नफ्स के भूख रहने पर मौकूफ़ है। जब नफ्स भूखा रहता है तो तमाम आजा भूखे रहते हैं। दूसरी गरज रोजे से कुफ्र के साथ तशब्बुह यानी तंगदस्त लोगों से मिलता जुलता और उनके हाल पर नज़र है, वो भी जब ही हासिल हो सकती है जब शहर में मैदे को दूध जलेबी से इतना ना भर ले कि शाम तक भूखी ना लगे। फुकरा के साथ मुशाहबत जब ही हो सकती है जब कुछ वक्त भूख की बेताबी का भी गुजरे। बिशर हानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स गए, वो सर्दी में कांप रहे थे और कपड़े पास रखे हुए थे। उन्होंने पूछा कि ये वक्त
کپڑا نکالنے کا ہے۔ فرمایا کہ فقراء بہت ہیں اور مجھ میں ان کی ہمدردی کی طاقت نہیں، اتنی ہمدردی کر لوں کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ مشائخ صوفیاء نے عامةً اس پر تنبیہ فرمائی ہے اور فقہا نے بھی اس کی تشریح کی ہے۔ صاحب مراقی الفلاح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شعور میں زیادتی نہ کریں، جیسا کہ متنعم یعنی کھاتے پیتے لوگوں کی عادت ہے کہ یہ گرج کو فوت کر دیتا ہے۔ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ گرج کا مقصود یہ ہے کہ بھوک کی تلخی کچھ محسوس ہو تاکہ زیادتی ثواب کا سبب ہو اور مساکین و فقراء پر ترس آ سکے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو کسی برتن کا بھرنا اس قدر ناپسند نہیں جتنا کہ پیٹ کا پورا ہونا ناپسند ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر کوئی شخص کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے رکھے اور ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی خالی۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک مسلسل روزہ رکھتے تھے کہ درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور لہو مرقدہ کو پورے رمضان المبارک دیکھا کہ افطار و سحر دونوں وقت کی مقدار تقریباً 1.5 چپاتی سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کوئی خادم عرض بھی کرتا تو فرماتے کہ بھوک نہیں ہوتی، دوستوں کے خیال سے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق سنا ہے کہ کئی دن مسلسل ایسے ہی گزر جاتے تھے کہ تمام شب کی مقدار سحر و افطار بے دودھ کی چائے کے چند فنجان یعنی پیالی کے سوا کچھ نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت کے مخلص خادم حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب نور لہو مرقدہ نے لجاجت یعنی نرمی سے عرض کیا کہ جوف یعنی کمزوری بہت ہو جائے گا، حضرت کچھ تناول ہی نہیں فرماتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ جنت کا لطف حاصل ہو رہا ہے، حق تعالی ہم سیاہ کاروں کو بھی ان پاک ہستیوں کا اتباع نصیب فرمائے۔ تو جہے نصیب مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہ دارند تن پروراں آگہی کی پور میدہ باشد جم حکمت سیہی۔ چھٹی چیز اس کا لحاظ روزے دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر
کہ نامعلوم کوئی لغزش جس کی طرف التفات یعنی توجہ بھی نہیں ہوتا ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے منہ پر مار دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن پاک ان کو لعنت کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں جن لوگوں کا اولین بہلے میں فیصلہ ہوگا ان کے من جملہ ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا اور اللہ کے جو انعام دنیا میں اس پر ہوئے تھے وہ ان کو جتائے جائیں گے۔ وہ ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا حق ادائیگی کی؟ وہ عرض کرے گا کہ تیرے راستے میں قتال کیا یعنی حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا جھوٹ ہے، بلکہ قتال اس لیے کیا کہ لوگ بہادر کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک عالم بلایا جائے گا، اس کو بھی اسی طرح اللہ کے انعامات جتلا کر پوچھا جائے گا کہ ان انعامات کے بدلے میں کیا کارگزاری ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے خاطر تلاوت کی۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ علامہ کہیں اور سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دولت مند بلایا جائے گا، اس سے انعامات الہی شمار کرانے اور اقرار لینے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اللہ کے ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں نے کچھ خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ سچی کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے کہ یہ سب بدنیتی کے ثمرات ہیں۔ اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہیں، اس لیے روزے دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے خائف بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لے، مگر ساتھ ہی یہ امور بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا۔ امور آخر اور کریم آقا کے لطف پر نگاہ امور آخر ہے، یعنی اپنے عمل کو تو یہی سمجھے کہ قبول ہونے کے قابل نہیں ہے، مگر اللہ کے کرم پر نگاہ رہے، اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہیں۔ معصیت گناہ کے کام پر بھی کبھی ثواب دیتے ہیں تو پھر کوتاہی عمل کا کیا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔